لیکن پھر بھی جاتے جاتے جو آؤٹ گوئنگ فائنانس منسٹر ہیں وہ اس گورنمنٹ کے لیے کچھ جو نئی گورنمنٹ کے لیے کچھ تجاویز چھوڑ کے گئی ہیں. 2018 میں بھی الیکشن سے پہلے یہ کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر تھیں, اس وقت بھی انہوں نے تجاویز دی تھیں, اور اس میں جو میرے خیال میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اگلی گورنمنٹ کے لیے ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹینڈ بائی آپ کا ارینجمنٹ ہے آئی ایم ایف کا جو آخری ریویو ہے اس کو بھی کمپلیٹ کریں اینڈ دین گو فار دی ایکسٹینڈیڈ آئی ایم ایف پروگرام. تو اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ایوری بڈی نوز دیٹ. تو اس میں انہوں نے نیا کیا کہا ہے؟ اس میں یہ وزارت خزانہ کی منتھلی ایک رپورٹ آتی ہے, اس کے اندر انہوں نے اپنا ایک نوٹ لگایا ہے 2 پیج کا, اور جب کوئی بھی وزیر خزانہ جو ہے ان کا وہ ٹینیور ختم ہوتا ہے تو جو بات کہتے ہیں اس کی اہمیت ہوتی ہے, یہ ان کی ایک قسم کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, اور وہ ایک آپ کا ایک پوائنٹ بھی بن جاتا ہے جس کے آگے پھر آپ جو اگلی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو جج کرتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس کیسی رہی. ایک بات جو کہی جاتی ہے ڈاکٹر شمشاد صاحبہ کے بارے میں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے شاندار ہیں, جس کو آئی ایم ایف نے خود اپنی رپورٹ کے اندر بھی اکنالج کیا. ان کی جو پرفارمنس تھی فرسٹ ریویو کی کمپلیشن میں اس کو آئی ایم ایف نے اکنالج کیا. مجھے تو سم ٹائم اس میں ایسا بھی لگ رہا ہے جیسے وہ پچھلے فائنانس منسٹر کو میسج دے رہے ہیں کہ تھوڑی ٹھیک نہیں سی انہاں دی پرفارمنس ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ انہوں نے کوشش کی خود ڈاکٹر شمشاد صاحبہ نے کہ آئی ایم ایف کا جو جائزہ مشن ہے دوسرے ریویو کے لیے, جس کے بدلے میں پاکستان کو کامیاب ہونے کے بعد $1.2 ارب قرض کی قسط ملنی تھی, تو انہوں نے کوشش کی, آئی ایم ایف کو چٹھی بھی لکھی کہ آپ اپنا جو جائزہ مشن ہے وہ پاکستان بھیج دیں. غالباً ان کی خواہش تھی کہ 30 جنوری سے پہلے وہ مشن آ جائے. آئی ایم ایف نے اس چیز کو رسپونڈ نہیں کیا. تو ایسی بھی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کے تعلقات بہت اچھے آئی ایم ایف کے ساتھ ہیں اور وہ جو کہتی ہیں یا وہ مان لیتے ہیں. اٹ از دی ادر وے, آئی ایم ایف نے جو کہا وہ انہوں نے مان لیا, چاہے وہ بجلی کی قیمتیں بڑھانی تھی, گیس کی بڑھانی تھی, اور باقی جو کام کرنے تھے وہ انہوں نے کیے. بٹ جو پاکستان کی فیور کی اگر کوئی چیز ہوتی ہے, اگر کوئی بینیفٹ لے سکتی تو وہ یہ تھا کہ مشن ٹائملی آ جاتا اور ریویو مکمل ہو جاتا. اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے. آئی ایم ایف کا اپنی جسٹیفیکیشن ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ بہتر طریقے سے نیگوشیٹ کر سکتی ہے بجائے کہ ہم ایک ایسی نگران حکومت سے کریں جو اب اس کا ٹینیور ختم ہو گیا ہے. تو اس کے کیا امکانات ہیں کہ یہ جو دوسرا ریویو ہے اور آخری ریویو ہوگا جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا وہی اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا پہلے اور سائڈ بائی سائڈ اگلے پروگرام کے لیے جایا جائے گا؟ کوئی کلیئرٹی ہے اس حوالے سے یا اسٹریٹ اوے نئے پروگرام کے لیے جائیں گے؟ دیکھیں اس میں دونوں آپشنز ہیں. میری جو آئی ایم ایف کے لوگوں سے بات ہوئی تھی 2 ماہ پہلے, یہ ابھی کی بات نہیں ہے, تو اس وقت ہم نے یہی سوال پوچھا تھا کہ آپ کا کیا اسٹریٹجی ہوگی, تب تک نئی گورنمنٹ آ چکی ہوگی, وہ ریویو دوسرا وہ اس کے ساتھ آپ کر رہے ہوں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ دونوں آپشنز اوپن ہیں. اگلی گورنمنٹ اگر جائزہ مشن اپنا دوسرا وہ مکمل کروانا چاہتی ہے تو وہ کروا سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ہی نئے پروگرام کی بھی نیگوشیشن کر سکتی ہے, یا اسی کو بلڈ کر سکتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. تو اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اس وقت جو اوور آل جو پاکستان کے ایکسٹرنل سیکٹر کی صورتحال ہے, جس میں آپ کے جو ریزروز ہیں ہے تو کم, تقریباً اب $7.9 ارب کے رہ گئے, اور آئی ایم ایف کی امبریلا بھی ہمارے پاس ہے 12 اپریل تک کے, اور اگر مذاکرات بھی شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کمفرٹیبلی جون تک اپنا پیریڈ گزار سکتے ہیں. ہاں شرط یہ ہے کہ ٹائملی آئی ایم ایف کا مشن پاکستان آ جائے, جو کہ آئی ہوپ کہ آ جائے گا. اور جو ان کی پرفارمنس رہی ہے آئی ایم ایف کے ٹارگٹس کے اوپر, وہ کس حد تک اس کا پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوا یا نہیں وہ بعد میں بات کریں گے. وہ بائی اینڈ لارج ان کی پرفارمنس ٹھیک رہی ہے ان ٹارگٹس کے اوپر. فار ایگزامپل وہ کیوں میں ان کو کہتا ہوں بائی اینڈ لارج ٹھیک ہوں گے, جیسے ایک ہدف تھا کہ سرکولر ڈیٹ ہے جو بجلی کا, اس میں پہلی جو 6 ماہ آپ کے مالی سال کے, اس میں 385 ارب روپے سے زیادہ کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ہوا 378 ارب روپے کا اضافہ. تو ابھی بھی اس کا مطلب ہے کہ 378 ارب روپے کی بلیڈنگ ہوئی ہے. آئی ایم ایف کا ہدف تو آپ نے حاصل کر لیا. وہ جو انرجی سیکٹر تھا جس کو اپنے ریورس کرنا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا نا. تو اگر ہدف حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے واقعی وہ سیکٹر بھی ٹھیک ہو گیا, اسی طریقے سے باقی بھی چیزیں. بہرحال ان کی ایڈوائز کو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس چیز کو ایٹ لیسٹ سیریس لینا چاہیے کہ یہ مشن ٹائملی آنا چاہیے, اور ان کو جو اپنے مذاکرات ہیں وہ مکمل کرنے چاہیے. ایک اور میں آئی تھنک وہ اگر ٹائملی آ جائے گا تو ان خبروں کو بھی ڈسپیل کرنے میں مدد ملے گی کہ شاید اگر ڈیلے ہوگا تو یقینی طور پر پی ٹی آئی والے تو یہ کہیں گے کہ ہم نے جو خط لکھا ہے اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ اب آئی ایم ایف جو ہے وہ اس طرح کا یہ فیصلہ لے رہا ہے. تو آئی تھنک اس لیے جو اگلا جائزہ مشن ہے وہ اس اعتبار سے بھی اس کی پولیٹیکل سگنیفیکنس بھی بہت زیادہ ہے. وہ ڈیفینیٹلی, اور آئی ایم ایف کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ وہ ٹائملی مشن پاکستان بھیجے. اس میں میرا خیال جو ابھی اس پر ڈیلے ہو سکتا ہے اگر کوئی ہے تو وہ اناؤنسمنٹ ہے فائنانس منسٹر کی, اور اگلی کیبنٹ جب ووٹ لے لے گی اس کے ساتھ ہی آئی ہوپ کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیٹس ہیں وہ فائنل ہو جائیں گی. مجھے اس میں کوئی ایسا ویسے فائنانس منسٹر فائنل ہوا ہے ابھی تک یا نہیں ہوا؟ میں نے تو اپنی جو اس پہ ججمنٹ ہے وہ تو میں نے امپلیسٹلی تو دی ہوئی ہے. اب تو یہ حکومت کی چوائس ہے, نئے وزیر اعظم نے ججمنٹ دی ہے لیکن نام ابھی بھی وہی ہے جو میرا تو وہی ہے
کیونکہ میرا تو نام وہی ہے اسٹل مطلب بات اس کا مطلب ہے کہ میرا نام تو وہی ہے, میرا نام تو نہیں چینج ہوا. چلیں میرے خیال میں 2-4 دن میں پتہ لگ جائے گا. دیکھیں یہ اگر تو اب جو ہے نا لیٹس ڈسکس اوپنلی, اگر تو صرف وزیر اعظم جو وڈ بی پرائم منسٹر ہوں گے شہباز شریف, اگر آپ ان کی بات کریں تو پھر تو اسحاق ڈار پرائم منسٹر مشکل ہے. اگر صرف فائنانس منسٹر فائنانس میں سے اسحاق ڈار صاحب مشکل ہے, اگر صرف شہباز شریف صاحب کی اپنی مرضی ہو, ٹھیک ہے, وہ پارٹی کا ایک بڑا کیمپ ہے. اگر اوور آل ویوز لیے جائیں اور اگر کاسٹنگ ووٹ ہو نواز شریف صاحب کا تو پھر ڈار صاحب فائنانس اسی ہفتے عرفان صدیقی صاحب بڑے کلوز ہیں نواز شریف کے, تو انہوں نے بڑا واضح بیان دیا کہ تمام جو فیصلے ہیں وہ نواز شریف یا وہ گائیڈنس دے رہے ہیں, اور انہوں نے انسسٹ کیا ہے کہ فائنانس منسٹر جو وہ اسحاق ڈار ہی ہوں. مطلب جو فخر درانی صاحب نے سٹوری کی ہے آن دا ریکارڈ, صدیقی صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہی ہوں گے, یہ ہم ان کی سٹیٹمنٹ لے رہے ہیں. جو سیکنڈ چوائس تھی ان کی, جو شاید ابھی بھی ہو, اب حتمی بات ہم کوئی بھی نہیں کہہ رہے کیونکہ اس سٹیج کے اوپر کوئی پوزیشن لینا مناسب نہیں ہوگا, جو محمد اورنگزیب ہے HBL کے پریزیڈنٹ, شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ وہ وزیر خزانہ بنے, بٹ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اورنگزیب شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے یا کسی اور کی خواہش پہ وہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں؟ ان کی اپنی خواہش ہے. شہباز شریف صاحب کے بڑے پرانے ٹرمز ہیں اس فیملی کے ساتھ, اور اورنگزیب صاحب بڑے شاندار بینکر ہیں. اس میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی ظاہر یہ ایسی پوزیشن ہے, اس میں ان کی یقینی طور پر ظاہر سٹیکس ہائے ہیں, تو ان کی سے بھی ہو سکتی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم 2-4 ایسی جو امپورٹنٹ منسٹریز ہیں وہ ایٹ لیسٹ وہ آن بورڈ ہوں, کوئی ایسا بندہ لائیں جو ایک خواہش تو کسی نہ کسی جگہ پہ ہے, اس لیے ہم حتمی طور پر کوئی بات نہیں کرتے ہیں. کیبنٹ کی سلاٹس آخری منٹ تک چینج ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی 2018 والی تھی غالباً, یا کون سے والی تھی, جو فائنانس منسٹر کے ٹیکر آنے تھے ان کی کرسی لگ گئی اور وہ کرسی اٹھا لی گئی. ان کا نام تھا اس لیے کہ اس وقت کے جو فائنانس منسٹر تھے, کیونکہ جو اسٹیٹ بینک کے اس وقت کے چیف اکانومسٹ تھے وہ بن رہے تھے فائنانس منسٹر انٹرم, ٹھیک ہے, اور جو اس وقت کے گورنر نے کہ میں اپنے جونیئر کے نیچے بیٹھ کے کام کریں گا تو میں کس طرح کروں گا, اس طرح بھی ہوتا ہے. تو اس لیے وہ چینج ہو جاتے ہیں. اس پہ کبھی بھی حتمی پوزیشن نہیں لینی چاہیے. آپ جو اویلیبل انفارمیشن ہوتی ہے اس کی بیس پہ بات کر رہے ہیں. اورنگزیب صاحب کا ایک ایشو صرف یہ ہے کہ وہ فورن نیشنل ہے, وہ پاکستانی نیشنل ہے ہی نہیں. تو کچھ ایسی کنٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہوتی, آپ کی سنگل نیشنلٹی ہوتی ہے, تو اگر آپ اپنی نیشنلٹی سرنڈر کر دیتے تو شاید پھر ان کے بننے کے چانسز ہیں. اچھا کمنگ ٹو دس, تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اس چیز کو. ان کا ایک وہ تو بات کریں. دوسرا جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے اس جو منسٹری آف فائنانس کی رپورٹ میں, کہ پاکستان کی اکانومی میں گروتھ آنا شروع ہو گئی ہے. پچھلے مالی سال میں ہم نے کنٹریکشن کی تھی, پھر جو پہلا کوارٹر تھا اس مالی سال کو اس میں 2.1% گروتھ تھی, اور ڈاکٹر صاحبہ کا جو نوٹ ہے اس رپورٹ کے اندر اس کے مطابق کہ جو دوسرا کوارٹر ہے مالی سال کا, جو اکتوبر سے دسمبر کا پیریڈ ہے, اس میں گروتھ ریٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ 3% رہے گا, وچ از اے گڈ اومن. اور انہوں نے کہا اس دفعہ جو گروتھ بھی ہوگی آن دا بیک آف انڈسٹریل سیکٹر ہوگی, اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ کاٹن کی پیداوار جو ایگریکلچر سیکٹر سے اس کی پروڈکشن بہتر ہوئی. اب کاٹن کی پیداوار ایکسٹراڈنری بہتر نہیں ہو رہی. پچھلے سال میں چونکہ سیلاب تھے, فصل تباہ ہو گئی تھی. ابھی جو ایکسپیکٹڈ جو بیلز یہ بتا رہے ہیں کوئی 8.3 ملین بیلز ہیں کاٹن کی, وہ بتا رہے ہیں. بہرحال وہ اس کا مطلب بیک ٹو نارمل ہے, کوئی ایکسٹراڈنری گروتھ کا آپ نے کہا کہ سیکنڈ کوارٹر کی, تو اس ہفتے ہمارا پڑوسی ملک بھارت جو ہے ان کے بھی تھرڈ کوارٹر کے نمبرز آئے ہیں, اور وہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے. 8.4% تھرڈ کوارٹر میں ان کی گروتھ ریٹ رہی ہے, اور اوور آل اب جو ان کی پروجیکشن ہے سالانہ جو مالی سال کی, وہ پہلے 7% گرو کرنا تھا انہوں نے, اب وہ 7.6% کہہ رہے ہیں. اور یہ ہوتے ہیں, ہم جتنا بھی ان سے آپ کہہ لیں کہ کنسرن ہو ان کی جو گورننس کے حوالے سے ان کے پرائم منسٹر کے اوپر اعتراض کریں, بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب آپ کے ملک یہاں کنسسٹنسی ہوتی ہے, آپ کے یہاں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے, تو اس کے پھر جو ثمرات ہیں وہ اس صورت میں آپ کو ملتے ہیں. بالکل. اچھا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ٹاپک کو. ناظرین ایک اور چیز جہاں پہ کیئر ٹیکرز پرفارم نہیں کر سکے وہ غیر ملکی سرمایہ کاری ہے. اس کے باوجود کہ کیئر ٹیکرز کو SIFC کی پوری سپورٹ حاصل تھی. جو نمبرز ابھی آئے ہیں سامنے اور جو انہوں نے خود اپنی رپورٹ میں بھی ڈالا ہے کہ تقریباً 21% سے بھی زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کمی ہوئی ہے پہلے 7 ماہ ہیں جو اس مالی سال کے. اور اس میں میرے لیے خود ایک جو حیران کن فیکٹ یہ تھا کہ منسٹری آف فائنانس نے لکھا اپنی اس رپورٹ کے اندر کہ جنوری میں چائنا نے جو پاور پلانٹس ہیں اس میں سے اگریسولی اپنی جو انویسٹمنٹ کو پل آؤٹ کرنا شروع کر دیا. دس از ناٹ اے گڈ سائن ٹو دا لیسٹ